السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الحمدللہ جی، تو آج کی ہماری پہلی آیت ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. جی تو الحمدللہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. جی تو آج اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، تو میرا آپ لوگوں سے پہلے سوال ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا حرف ہے؟ کون بتائے گا؟ مبین اسحاق، کیا ہے، اسم یا حرف؟ سر یہ اسم استفہام ہے۔ شیخ عارفہ، انہوں نے درست جواب دیا یا غلط دیا؟ سر انہوں نے غلط جواب دیا، یہ حرف استفہام ہے۔ ٹھیک ہے مبین، سنا آپ نے کیا ہے یہ؟ حرف استفہام۔ یہ حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ حرف استفہام کتنی قسم کے ہوتے ہیں مبین، یاد ہے یا بھول بھال گئی ہیں؟ سر یاد نہیں آ رہا ابھی۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ سر حل ہوتا ہے اور ایک ہوتا اعراب القرآن کے اسٹوڈنٹ کو یہ کیوں نہیں یاد؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے شاید اپلیکیٹو میں بھی آج بات کی تھی، اور میں پھر دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں۔ شاید پاکستان میں اعراب القرآن کو بہت ہی کوئی معمولی ٹاپک لے لیا گیا ہے، شاید ان میں بھی شامل تھا، کہ جیسے یہ کوئی بہت عام سا ٹاپک ہے، اور کوئی ریاضی کا کوئی ہے، جمع تفریق ضرب کا کوئی ٹاپک، جیسے ٹھیک ہے ہو جائے گا ہو جائے گا، نہیں، یہ بہت سیریس ٹاپک ہے۔ اسی لیے اعراب القرآن تک آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عربی زبان کے جو قواعد ہیں وہ پرفیکٹ ہوں۔ یعنی اگر ہمارے سامنے ایک چیز آئی، حرف کیا ہوتا ہے استفہام کے اندر، تو ہمیں فوراً ہمارا ذہن یہ نہیں ہو، اچھا میں سوچتا ہوں اور 2 دن بعد مجھے جواب ملے گا کہ حرف استفہام کیا ہوتا ہے۔ اعراب القرآن میں اس پوزیشن کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اعراب القرآن یہ ماسٹری لیول کا کام ہے۔ چونکہ تمام یہ ویڈیو پبلک جائے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس لیول پر آپ کو لے جانا ہوگا، اور یہ آپ سے وقت ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جتنی پی ایچ ڈی کرنے والی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی ہے دن بھر روٹی پکائی، گھر کے کام کی، اور شام کو جی اعراب القرآن کرنے لگے ہیں۔ ایسے اعراب القرآن نہیں ہوتا۔ اعراب القرآن میں آپ کو ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ، کتابی طور پہ اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے، اور آپ کو بار بار ان چیزوں کے کریکٹ اعراب کو، ان کی کریکٹ ٹرمینالوجیز کو اپنے ذہن میں لانا ہوتا ہے۔ گرامر کورس اتنے کے لیے کافی ہے کہ بس ٹھیک ہے، مفہوم سمجھ آ رہا ہے، اور یقیناً افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، آپ کو اس پوری آیت میں ینظروا کا کچھ بھی پتہ نہ ہو، یسیروا کا کچھ پتہ نہ ہو، لم کے کچھ جواب نہ ہو، آپ کو تھوڑی بہت عربی، آپ نے گرامر کی کورس کر لیا، آپ کو پتہ ہے لم نفی کے لیے آتا ہے، اور بس ٹھیک ہے، یسیروا فعل مضارع ہے، اور یہ لم ماضی میں کر لیتا ہے، لم یسیروا، انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض زمین میں، فینظروا کیف کھانا، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا، کانا ماضی ناقص ہے، عاقبۃ الذین اس کا اسم ہے، اور اس کا ترجمہ ایسے بن جائے گا۔ بس بات ختم، مفہوم ہو گیا، مجھے آج سمجھ آ رہی ہے، چاہے میں سلیس ترجمہ نہ کر پاؤں، اٹ از اینف فار می۔ لیکن جب ہم نام لیتے ہیں اعراب القرآن کا، پھر چیزیں سنجیدہ ہو جاتی ہیں، پھر میٹر سیریس ہو گیا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے جی مجھے اعراب القرآن آتا ہے یا میں کر لیتا ہوں، تو پھر اسے چیلنج کیا جائے گا، اچھا آپ کو اعراب القرآن آتا ہے،
ذرا دیجئے جواب اس بات کا اور اس بات کا اور اس بات کا، دین یعنی پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سو مبین اسحاق، آپ سمجھ آیا آپ کو؟ حرف جی استفہام کتنے ہیں؟ سر. سر دو. کون کون سے؟ حل اور آ. حل اور آ. کمل وکاس، جی سر. ان کو حرف استفہام کیوں کہتے ہیں؟ سر کیونکہ ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا جملے میں کوئی. مبین اسحاق، ان کو حرف استفہام کیوں کہا جاتا ہے؟ حرف کیوں کہتے ہیں ان کو؟ سر یہی کہ ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا جملے میں. نہیں، اس کا جواب یہ نہیں. دیکھیں، استفہام دو ٹائپ کے ہیں، ایک ہے حرف، دوسرے کون سے ہیں؟ اسما. حرف استفہام اور کیا ہے؟ اسما استفہام. ایسے ہی ہو گیا نا؟ جی سر. تو جنہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے حرف اور اسم میں، بلا وجہ تو نہیں کر دیا، جبکہ کام تو ایک ہی کر رہے ہیں. وہ بھی کویسچن کے لیے، یہ بھی کویسچن کے لیے. مس کمل ایسا ہی ہو گیا نا؟ جی سر. کام تو دونوں کا سیم ہے، لیکن کوئی ریزن ہے. ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں حل عقلتی، کیا مطلب ہے اس کا جملے کا کمل وکاس؟ حل عقلتی، کیا تم نے کھایا؟ کیا تم نے کھایا؟ تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ عربی میں کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم. اکلت. آپ نے جواب کس چیز سے شروع کیا؟ نعم سے. جی ہاں سر. اور اگر آپ نے نہیں کھایا ہو تو کیا کہیں گی؟ لا. لا. یہ دونوں لا اور نام اسم ہے یا حرف ہیں؟ حرف ہے. حرف ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں این ذہبتی، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ذہبت ذہبت ذہبتو. اسوقی. ذہبتو. ذہبتو. ذہبتو الی مکان. دیکھیں، میں نے آپ سے سوال کیا این ذہبتی، آپ کا جواب آ رہا ہے ذہبتو الی. جدھر بھی جی. تو ذہبتو کیا حرف ہے؟ نہیں سر. نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں انت من اینا، یا من اینا انتی، چونکہ صدارت چاہتا ہے وہ، من اینا انتی، آپ کیا جواب دیں گی؟ من الپاکستان. انا انا من من الپاکستان. پاکستان. ٹھیک ہے. انا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. آ اور حل کا جواب آ رہا ہے حروف کے ساتھ، اور اسماء استفہام کا جواب کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے؟ یا فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ. تو کیا آپ نے اب کیا اخذ کیا جواب کہ اسماء حرف استفہام کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ جی سر کیونکہ اس کا جواب حرف سے سٹارٹ ہوتا ہے. ویری گڈ. چونکہ اس کا جواب حرف سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ وجہ ہے کہ انہیں حرف استفہام کہا جاتا ہے، اسم استفہام نہیں کہا جاتا. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز، اب یہ اسماء استفہام ہے اور ہیں دو ہمارے پاس، ایک ہے حل اور ایک ہے آ. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، کریکٹ؟ جی سر. لیکن پھر استعمال کیا ایک ہی جیسا ہے ان کا؟ نہیں، الگ الگ ہے. ان کا استعمال ایک نہیں ہے. اچھا، پھر استفہام آگے دو طرح تقسیم ہوتے ہیں. دو طرح تقسیم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تصدیقی. کیا ہوتا ہے؟ تصدیقی. ایک ہوتا ہے تصوری. کون سا ہوتا ہے؟ تصوری. تصوری. اب تصدیقی کیا ہے؟ یہ جو دونوں حروف استفہام ہیں یہ تصدیقی ہیں. سمجھ آئی بات؟ جی سر. یعنی اگر صرف ہمیں تصدیق کرنی ہے، تصدیق، اب تصدیق کا مطلب یہ نہیں کہ آئی نیڈ آنسر ان یس. لا بھی ہو سکتا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں حل عقلتی، آپ کہتی ہیں لا. تو یہ کہ آپ نے تصدیق کر دی میرے کوشچن کی، آپ نے اس کو جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. جی. سو اس کو کہتے ہیں تصدیقی استفہام. تصدیقی یہ پہلی کیٹیگری. باقی سب تصوری میں آ جاتے ہیں. یہ ماں، آئینہ وغیرہ یہ کیا ہے؟ تصوری. تصوری کیا ہوتا ہے؟ جواب کا تعین کرنا. میں نے آپ سے پوچھا انت من اینا، آپ نے جواب دیا انا من پاکستان. آپ نے تعین کیا ہے، میرے سوال کے جواب کا باقاعدہ تعین کر کے جواب دیا ہے. جبکہ تصدیقی میں کیا ہے؟ صرف آپ نے نام یا لا کر کے بس چھوڑ دینا ہوتا ہے.
اگلی بات جو مجھے ضرورت ہوگی تو میں پوچھ لوں گا، ادروائز مجھے نام یا لا میں جواب چاہیے، یعنی مجھے حرف الجواب چاہیے جواب میں، بس وہ تصدیقی ہیں۔ لیکن یاد رہے قرآن مجید میں حمزہ استفہام ہے تو استفہامی، لیکن بلاغت کے حساب سے اس کے کئی معنی ہیں، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے فی الحال۔ فی الحال آج کے حساب سے جو میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ ہے حمزہ استفہام انکاری یا تقریری۔ کون سا حمزہ؟ انکاری اور تقریری۔ انکاری اور تقریری۔ دیکھیں سوال ہے یہاں پر، میں آپ کو کہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا یہ بات، کیا میں نے آپ کو بتا نہیں دیا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سر آپ کو جواب معلوم ہے، صرف آپ اس کی تصدیق چاہ رہے ہیں۔ یس، اسے کہتے ہیں تقریری۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تقریری۔ تقریری۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ ملک میں الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پر ڈرانے والا آیا نہیں تھا؟ تو جواب اب ان سے سوال تو نہیں کیا جانا نا کہ وہ یس یا نو کریں، ایسی جی چیز جس کا جواب پتا ہو، یعنی مجھے پتا ہے، آئی نو، لیکن صرف کیا ہے ایک انداز اختیار کیا گیا ہے۔ کیا میں نے آپ کو پڑھا نہیں دی تھی یہ بات؟ حالانکہ میں پڑھا چکا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے پڑھا دیا ہے، اور نہ ہی میں آپ سے یس اور نو سننا چاہ رہا ہوں، کریکٹ؟ جی اس لیے یہ اب نارمل استفہام یہاں پر یعنی بیسک لیول سے تصدیقی سے نکل کے آگے چلا گیا ہے، بلاغت میں چلا گیا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تقریری اور انکاری۔ قرآن مجید کے اندر اب اللہ تعالیٰ نے پوچھے تھوڑی ہیں لوگوں سے، کیا خیال ہے؟ تو قرآن مجید جی سوال جواب کا تو کتاب نہیں ہے، تصدیقی تو نارمل لینگویج میں ہوگا نا کہ یہ بتائیں کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے پڑھ لیا، آپ کہتی ہیں ہاں جی پڑھ لیا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے سوال تو نہیں کیے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے وہاں، اسی لیے ان کا انکاری یا تقریری ہونا کہا جاتا ہے۔ البتہ کسی قصہ میں آ رہا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا تو وہاں پھر ہوتا ہے کہ اچھا یہ ان سے پوچھا تھا اور انہوں نے جواب دیا بلا میں یا لا میں یا نعام میں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جتنے آ رہے ہیں اس لیے ان کو اعراب میں کیٹیگری دی جاتی ہے، انکاری یا تقریری۔ انکاری کیا ہوتا ہے؟ وہ بیسیکلی یعنی نفی کروائی جاتی ہے، یعنی نفی کی طرف تاکید کی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو جو چیز نہیں ہوئی اس کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ انکاری کہلاتا ہے۔ تقریری کیا ہے؟ جس کے اندر مجھے معلوم ہے کہ یہ کام ہو چکا اور میں کنفرم کر رہا ہوں صرف۔ تو یہاں پر جو یہ حمزہ ہے افلم یسیروا فی الارض، مجھے بتائیے کون سا حمزہ ہے؟ سر یہ انکاری ہے۔ یہ انکاری ہے۔ سر آگے انکا لم آ رہا ہے نا۔ تقریری کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تقریری میں نے سر سمجھایا، سر مجھے یہ ہوا کہ جس میں اقرار کروایا جائے گا۔ جس میں اقرار چاہیے، بات ہو چکی ہے، معلوم ہے، تو ٹھیک اس بات کو چھوڑ دیں نفی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے سر، اس سے نہیں لنک کرنا۔ کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے آپ نے کہ کہ جو اقرار بات آ کروایا رہی ہے یہ پہلے ہو ہو چکی۔ چکی ہے، اللہ تعالیٰ صرف ان ٹھیک، کے سامنے تاکیداً بیان کر رہے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا خیال ہے وہ سیر کر نہیں چکے تھے؟ جی اللہ صحیح۔ تعالیٰ ان سے پوچھ تھوڑی رہے ہیں کہ کیا تم نے سیر کی جا کے شام کی؟ اللہ کا تو علم ہے یہ کام ہو چکا ہے، یہ کر چکے ہیں یہ کام۔ اب یہ کون سا ہے؟ یہ تقریری ہے۔ تقریری ہے، معلوم ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب سوال آتا ہے کہ یہاں حل کیوں نہیں آیا، بنتا ہے نا سوال۔ جی سر۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جب جملے میں فا یا واو ہو، کیا ہو؟ فا یا واو ہو۔ فا یا واو، یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، حرف عطف یا استئناف جو بھی اکارڈنگ ٹو جملہ ہوتا ہے، سو اس صورت میں، اور آگے آگے کیا ہے؟ لم نفی۔ یہ یہاں جو رکاوٹ ہے نا حل کی، وہ لم نفی ہے۔ کیا رکاوٹ ہے؟ لم نفی۔ یعنی اگر جملے میں نفی ہو تو حل نہیں آئے گا، نہیں، یاد رہے گی یہ بات۔ جی انشاءاللہ اگر میں سر۔ آپ سے کہوں کہ یہاں بتائیے آیا ہے، حل کیوں نہیں آیا، تو آپ جملے میں کیا دیکھیں گی؟ نفی کا جملہ ہے تو اس میں حل نہیں آ سکتا۔ ویری گڈ۔ اگر میں دوسرا کہوں کہ یہاں پر حل نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، تو آپ کہیں گے چونکہ اس میں حرف عطف یا استفہام تھا، تو اگر حل آتا تو وہ اس کو اصل میں حل اور آ کا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے حرف عطف کے ساتھ
کہ استفہام صدارت چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ صدارت چاہتا ہے، پہلے لیکن آتا ہے، حل بالکل. ایسا نہیں ہے. آپ نے پڑھا نا قرآن میں فہل انتم، دیکھ رہی ہیں کیا ہے؟ فہل، فا پہلے آ رہا ہے نا حل سے. جی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے بعد میں ہی ہوگا آفا یا آوا. فہل و حل، یہ فرق ہے ان دونوں میں اس حوالے سے کہ اگر حمزہ استفہام موجود ہے اور فا بھی آیا ہے، اور فا اس کے یعنی فا بعد میں آ رہا ہے، فا پہلے نہیں آیا، تو وہاں حل نہیں لگ سکتا، وہاں ہمیشہ حمزہ استفہام آئے گا. لیکن یہاں جو بڑی رکاوٹ ہے حل کی، وہ نفی ہے. نفی، بڑی رکاوٹ نفی ہے. اگر ہم نفی ہٹا دیں، نفی اگر میں ہٹا دیں نا، تو پھر حل لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کمل وکاس؟ جی سر. لیکن پھر ہوگا کیا؟ پھر ایک چینج کرنا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ سر مجزوم ختم ہو جائے گا سر. سنو، ویٹ، وہ بھول جائیں، جب لم نکالا تو سب کچھ نکل گیا اس کا. جی سر، پھر فا شروع میں چلا جائے گا ہاں یہ. جی، یعنی اگر ہم کو حل سے ریپلیس کریں تو پھر فا حل ہوگا. ٹھیک جی ہے؟ لیکن اگر لم موجود ہے تو حل ہم لا سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں لا سکتے. بس یہ بات ہے کہ اگر نفی موجود ہے تو ہم حل نہیں لا سکتے، وہ ریسٹرکشن ہے. لیکن اگر نفی نہیں ہے اور ہے اور اس کے ساتھ عطف ہے، ہم حل سے ریپلیس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر، اس کے مقابلے میں پھر ہمیں چینجز کرنی پڑیں گی. وہ کیا ہوں گی؟ ہمیں حرف عطف کو حرف استفہام سے شروع پہلے لانا ہوگا. یہ شروع چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سینے کو کھول دے اس معاملے میں. اللہ برکت عطا فرمائے. اوکے جی، آگے ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مجھے امید ہے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت سو کے تو سر کے اوپر سے فلائی کر گئی ہوگی. ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سکھانے میں برکت عطا فرمائے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یقیناً کمی میری طرف سے رہی ہوگی. اوکے، مبین اسحاق، جی سر. کیا ہے؟ اسم یا حرف؟ سر یہ حرف ہے. حرف ہے. انکاری یا تقریری؟ تقریری. تقریری. اوکے. فا کیا ہے؟ سر یہ فا حرف عطف ہے. دیکھیں استئناف ہے. کیوں؟ پیچھے جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے اس سے الگ ہوا ہے، موضوع الگ ہو رہا ہے اب. ٹھیک ہے جی. جی، بہت مشکل سے جی نکلا ہے. لم کیا ہے؟ سر یہ جوازم میں سے ہے. حرف ہے یا اسم ہے؟ پہلے یہ بتائیں. جی سر حرف ہے. اب حرف ہے تو اس کا نام بتائیں کیا ہے. حرف جوازم، جازم. عبید اللہ، عروج عبید اللہ، کیا نام ہے لم کا؟ حرف نفی، حرف نفین، نفین و جزمن و قلبین. ٹھیک ہے، حرف نفن جزمن و قلبن. سنا آپ نے مبین؟ جی سر. انہوں نے ایک نام لیا قلبن. قلبن کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اس کو حرف قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سر ماضی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا. یس، کیونکہ اقلاب ہو رہا ہے، پلٹ رہی ہے بات. مضارع سے ماضی میں جا رہے ہیں جبکہ فعل مضارع موجود ہے. جی عروج عبید اللہ، یسیر کون سا جی، فعل ہے؟ فعل مضارع مجزوم. گڈ. کیا فاعل ہے مبین؟ سر واو الجماع. واو الجماع. گڈ. روبینہ اسلم، روٹ لیٹر کیا ہے؟ جی سر، سین یا را، سارا باب. یسیرو. باب. با فا. داد. فا سے دات ذرا سوری. یسیرو بنا کر دکھائیں مجھے. نہیں نہیں سوری، وہ منہ سے نکل گیا. فی الارض کیا حالانکہ ہے میں نے جملے میں؟ متعلق فیل. کیا ترجمہ یسیرو. ہوا؟ افلم یسیرو. کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی؟ کیا تم زمین میں چلے پھرے نہیں ہو؟ یہ بھی منہ سے نکل گیا ہے؟ بتائیے. نہیں سر جی، یہ منہ سے نکلا ہے کہ سوچ سمجھ کے دیا جواب؟ سوچ سمجھ کے لیے. غلط دیا ہے. کیا بھلا تم نشمیہ بٹ، کیا کیا غلطی کی اچھا ہے انہوں نے؟ اچھا جی. بس رک جائیں، ہولڈ سر آن جی آپ. انہوں نے اس کا فائل جو ہے نا انت بنا دیا، اس کا فائل واؤ الجماع ہے تو وہ ہے. وہ ہے. سنا آپ نے روبینہ اسلم؟ جی 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 سر. اوکے، اب ترجمہ صحیح سے کریں. افلم یسیرو فی الارض.
क्या भला उन्होंने जमीन में सैर नहीं की या जमीन में चले फिरे नहीं। गुड। फहीमा। फहीमा अफजल। एब्सेंट। जोया सिद्दीकी। जी उस्ताद। फयंजुरू में फा क्या है? उस्ताद फा फसीहिया है। अच्छा, क्या होता है फा फसीहिया? उस्ताद यानी जवाब में कि इसके अंजाम में क्या होगा। इसके अलावा और किसी के पास कोई ऑप्शन है इस फा का? सर सर जी राब्ता अब तो है। जी, कोई है सर बताने वाला? राब्ता तो जी उबैदुल्ला, क्या है और? अतफ है। अरफात यसीरू पर अतफ हो रहा है। अच्छा, बहरहाल इसके दो दो तीन ऑप्शन है। जोया ने भी ठीक बताया है। ये फा सबबिया भी हो सकता है, ठीक है, और ये फा अतफ भी हो सकता है। सही है, जी जी। इसका उस्ताद। एक ही नहीं है। ये जो वाव होते हैं या फा हैं, इनके एराबुल कुरान में बाज दफा एक ही वक्त में डिफरेंट तरह सोचा जा सकता है। इसमें इसको अतफ भी लिया जा सकता है कि हम इसको अतफ ले लें। अतफ लेंगे तो क्या होगा कमल वकास? यंजुरू क्या बन जाएगा? सर जवाब शर्त तो बन रहा है। शर्त किधर है, मुझे दिखाइए। सॉरी सर वो लम मुझे पहले जुमला तो शर्त, इंस्ट्रूमेंट ऑफ शर्त दिखाएं, वो कहाँ है जिसका आपके लिए जवाब शर्त आना जरूरी हो गया है? सर वो गलती से वो लम की वजह से जहन से निकलता गया बहुत वो बड़ी गलती है। जी सर। ओके, अगर फा को हम अतफ करें तो यंजुरू क्या बनता है? सर हाँ किस लिहाज से मुझे समझ नहीं आई सवाल की। अतफ क्या होता है? सर पीछे वाले का असर आगे आ रहा होता है। तो जब फा को हरफ अतफ लें तो फिर क्या होगा? मुजारे मजजूम हो रहा है ये इस लम जी, की वजह से। यही था, इतना मुश्किल तो मामला नहीं था ये। जिसका जी सर मतलब ये मैं मुजारे मजजूम हो रहा है। और फाइल क्या है इसका? वाउल जमा। ठीक है, इसको जरा मिलाकर तर्जुमा करें। अफलम यसीरु फिल अर्दी फयंजुरु। बस क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं कि वो देखते। फिर वही बात ना, ये तर्जुमा क्या कुरान खोलकर बैठी हुई हैं आप? नहीं सर। जुबानी याद करके आई थी, क्या ये तर्जुमा सुनाना है? नहीं सर। तो फिर आपने ग्रामर को तो नहीं समझा, और ना ही आपने अपने जवाब को उसके साथ कोरिलेट किया। आप जवाब दे बस चुकी थी कि ये मजलूम है, फा अतफ है। अब आपको उस हिसाब से जवाब देना था। आपने वो जवाब दिया जो जोया का था, फसीहिया करके। अच्छा। कोरिलेट करें अपने जवाब को, तर्जुमा दुरुस्त करें, अतफ करें, बस अतफ के साथ तर्जुमा करें। बस क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं। बस वो क्या वो नहीं देखते ऐसे करके सर। नहीं, आप, क्या उन्होंने नहीं। इसका मतलब आप ग्रामर पिक नहीं कर पा रही हैं। सिर्फ आपको ये पता चल गया है कि ये मजूम होते हैं, और ये फाइल है, और ये फेल है, और ये मफूल है, लेकिन हम उसको नफी रिलेट। माजी में नफी में और लम उस तरह करें। यंजुरू का क्या मतलब होगा? लम यंजुरू। उन्होंने नहीं देखा। जी। अलम यंजुरू का क्या मतलब होगा? क्या उन्होंने नहीं देखा। आप पूरे जुमले का सही तर्जुमा करें। बस क्या वो जमीन में नहीं चले फिरे। अ, क्या उन्होंने नहीं देखा। हाँ जी, समझ आई आपको बात? जी सर। अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा और रिलेट कीजिएगा जो बात आपने की थी और ये क्या बन रहा था। जी अफलम सर। यसीरु फिल अर्दी फयंजुरू। क्या वो जमीन में चले फिर नहीं और उन्होंने नहीं देखा? याद रहे, इस फा का तर्जुमा पस करना जरूरी नहीं है, ठीक है? जी सर। जी सर। सेम लाइक वाओ। फर्क क्या करता है, क्या फर्क है वाओ में और फा में? बताइए कमल। सर तरतीब के लिए आता है। तरतीब है बस, ठीक है, जी। तरतीब है बस। और तर्जुमा कर सकते हैं आराम से आप। अफल, और क्या उन्होंने और वह क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं, और क्या उन्होंने नहीं देखा?
ٹھیک ہے، اگر یہ عطف مانا جائے کہ یہ اس پر عطف ہو رہا ہے تو یہ جملہ اس طرح بنتا ہے، یعنی وہ چلے پھرے نہیں اور انہوں نے نہیں دیکھا. پھر اگر جی یہ زویا والا جواب و فصیحیہ، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ زویا اس صورت میں کیا ہوگا؟ ینظرو مجزوم ہے کہ کچھ اور ہوگا؟ استاد منصوب کہلائے گا. اس صورت میں منصوب کہلائے گا. کیوں؟ استاد ان مصدریہ مقدر مانا جائے گا. ان مصدریہ فا کے بعد مقدر مانا جائے گا. یہاں مقدر نہیں ہوتا زویا، کیا ہوتا ہے؟ مضمر. کیا ہوتا ہے؟ جی جی مضمر مانا مضمر جائے گا. ہوتا ہے، جی استاد. مقدر نہیں ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی. اوکے. یہ اس وجہ سے پھر وہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے، یعنی وہ یہاں لگ یہی رہا ہے کہ یہ عطف ہے کہ فینظرو، یعنی وہ گئے اور انہوں نے نہیں دیکھا. وہ گئے ہیں یقیناً اور انہوں نے غور بھی، یہاں پہ غور نہیں کیا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہے، دیکھتے تو تھے لیکن کبھی انہوں نے غور نہیں کیا یہ کیا ہے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. مریم مصباح، جی استاد. کیفا کیا ہے جملے میں؟ اسم استفہام ہے استاد. اسم ہے. اور گڈ. یہ جی استاد. تو اس کا جملے میں اور مقام استاد کیا ہے؟ جی استاد یہ خبروں کا آنا مقدم ہوا ہے. ویری گڈ، یہ خبروں کانا مقدم ہے. نشمیہ بٹ، کانا جی کیا سر ہے؟ جی. سر جی فعل ناقص ہے. فعل ناقص ہے. اس کا اسم کدھر ہے؟ اس کے آگے عاقبتہ ہے، اور عاقبتوں کو جملے میں کیا مقام ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ مضاف بن رہا ہے. ویری گڈ، مضاف الیہ کیا ہے؟ الذین اپنی صلہ کے ساتھ من قبلہم کے ساتھ مل کے اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا مریم؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کیسا ہوا ان کا انجام. اوکے. سو کانا مذکر ہے اور عاقبۃ الذین، عاقبۃ مؤنث ہے زویا، تو یہ کانت کیوں نہیں آیا؟ استاد یہ تکثیر کے لیے، کس کے لیے؟ کثرت مراد ہو تو سیگا دوسرا آتا ہے. کیا کثرت ہے اس میں؟ نہیں استاد مریم نہیں مصباح سمجھ کیوں میں نہیں آیا. آیا مؤنث؟ استاد کیا یہ اگر عذاب سے ریلیٹ کیا جائے تو پھر عاقبہ یہاں پہ بطور عذاب ہے، مطلب اس لحاظ سے اس کو مذکر ہی رکھا گیا ہے، یعنی سر جی مذکر ہم بتائیں. مؤنث دونوں کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. بتائیں آپ نشمیہ. سر جی عاقل کے لیے آپ نے بتایا ہے نا کہ پہلا صیغہ بھی آ سکتا ہے چوتھا بھی، تو یہاں لوگوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے پھر کانا آیا پہلا صیغہ. نہیں، عاقبت کی بات ہو رہی ہے. مریم کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو مریم، آپ نے بہت بہترین جواب دیا ہے. جزاک اللہ خیر یہاں استاد. بھی معنی عذاب ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے تکون لہو عاقبت الدار. اب دیکھیں وہاں تکون کا اسم کیا بن رہا ہے؟ تکون لہو عاقبت. عاقبت. اب یہاں عاقبت کے لیے تکون مؤنث آ گیا نا زویا؟ جی استاد. آ گیا نا؟ تو اب کیا فرق ہے؟ جی یہاں عاقبت مؤنث ہے، ادھر عاقبت مذکر ہے، کیا فرق ہے؟ استاد یہاں پہ عاقبت ٹھکانے کے معنی میں ہے. یہاں عاقبت عاقبت کا بیسیکلی جنت کے معنی میں. جی ٹھیک ہے استاد. ٹھیک ہے، آگے دار بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی دار کی وجہ جی سے وہ دار اصل میں جنت کا ہی تذکرہ ہے. قرآن مجید میں صرف 2 آیات ہیں جن میں یہ آیا ہے تکون لہو عاقبت الدار. ٹھیک ہے، تو یوں چونکہ جی جنت کی بات ہے، مؤنث آ رہا ہے، آگے دار بھی ہے. ادھر یہ بیمانی عذاب ہے. کیف کان عاقبت الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ان چیزوں کو غور کیا اور ہم تک پہنچایا. اوکے جی، ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. امینہ آئیے. جی ثنا طاہر. جی سر. ثنا طاہر. دمر اللہ علیہم. دمرہ کیا ہے؟ سر یہ فعل ماضی ہے، باب کیا ہے؟ باب تفعیل سے ہے سر. روٹ لیٹر. دمارا یو تمیر، دال میم را. فائل. لفظ الجلالہ.
अलैहिम क्या है? सर ये मुताल्लिक हो क्या जाएगा। तर्जुमा हुआ दम्मर अल्लाह अलैहिम? अ, अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी। अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया, ठीक है। अलैहिम मुबालगा जी। के लिए आया। ओके। अमीना, लिल काफिरीन अमसालुहा, लिल काफिरीन क्या है? खबर मुकद्दम, अमसालुहा, मुब्तदा मुअख्खर। ये जो मुब्तदा मुअख्खर आ रहा है, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, ये जवाजन है या वजूबन है, तो क्या जवाब होगा आपके पास? जी जवाब। जी मरियम मिसबा, क्या जवाब है? जवाजन है या वजूबन है? ये अच्छी बात नहीं थी, आपने मेरे कहे बगैर म्यूट कर दिया। रिमशा, जवाजन है या वजूबन है? सर ये वजूबन है। जोया क्या है? हाँ नहीं उस्ताद, नहीं ओके, याद मालूम। रखिएगा आप सब यहाँ से एक पॉइंट, अगर जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम हो, जार मजरूर शिबु जुमला खबर क्या हो जोया? खबर मुकद्दम हो। और मुब्तदा मुअख्खर हो, ठीक है। जी अब मुब्तदा जी मुअख्खर में दो टाइप होती हैं, एक होता है कभी नकीरा होता है, ठीक है, जी और कभी मारफा होता है, करेक्ट। जी उस्ताद। इस सूरत में क्या है, ये मारफा है या नकीरा है? ये मारफा होगा ये क्योंकि मारफा मुजाफ है। इलल अगर मारफा है। मारिफा हो, जी, अगर मारिफा हो, क्या हो? अगर मारफा हो मारिफा तो हो तो ये होता है जवाजन, क्या होता है? जवाजन। जवाजन, ठीक है। जी और अगर जी नकीरा उस्ताद हो ठीक है, मुब्तदा तो क्या होता है? तो वजूबन होगा। वजूबन होता है, लाजमी होता है मुब्तदा को मुअख्खर रखना। ये अगर जुमला होता जी अमसालु हालिल काफिरीना, तो जुमला क्या होता? दुरुस्त होता। दुरुस्त होता, ठीक। लेकिन ये जी उस्ताद जवाजन है, ठीक है। तकदीम ताखीर ताकीद की वजह से की जाती है, लेकिन आखिर मुब्तदा की कोई ना कोई, इसकी तरफ फोकस करना आपने। ये क्यों अब आया, क्या जवाब होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि मुब्तदा इसका मुअख्खर क्यों हुआ है? वजूबन है, जवाजन है? रिमशा क्या जवाब बनता है? सर ये जवाजन है। जवाजन है। क्या तर्जुमा हुआ सना ताहिर? वलिल काफिरीन अमसालुहा। और काफिरों के लिए अ, उसकी जैसी मिसाल है। उसकी जैसी या मिसाल है। ये हाँ किधर जा रहा है मिस सना? जी सर। सर हाँ ये किधर जो लौट रहा पीछे जो जहन्नुम की बात हो रही थी सर। है? लफ्ज बताएं मुझे। अ, सर ये आग की बातों की तरफ। आग की बातों की तरफ जा रहा है, काफिरों के लिए उसी की मिसाल जैसी, यानी वैसी ही आकिबत उनकी भी होगी। ओके, अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। जी तो गजाला, जालिका क्या है? सर जी, जी सर मुब्तदा है इसमें सर। इसमें इशारा मुब्तदा है। सबा आमिर, जी सर। अगर जालिका मुब्तदा है, इसमें इशारा, खबर क्या है जुमले में? सर खबर पूरी ये होगी बी अन्नल्लाह मौलल लजीना आमनु व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। ये पूरी गुड, खबर। पूरी खबर है, माशाअल्लाह। साइमा मलिक, इस्मु अन्ना क्या है? सर इसमें ना लफ्जुल जलाला है। गुड, खबर अन्ना क्या है? सर ये मौला लजीना आमनु। मौला लदीना कौन सा मुरक्कब है? सर मौला लजीना यहाँ पर मुरक्कब इजाफी होगा सर। गुड, तो अल्लजीना की एराबी हालत क्या है? सर अल्लजीना जो है यहाँ मजरूर होगा क्योंकि मुजाफ इलैह हो रहा है। आमनु कौन सा फेल है? फेले माजी है सर, बाबे फाइल? इफाल से अफवाउल जमा। क्या तर्जुमा हुआ ज़ालिका बि अन्न अल्लाह मौला अल्लज़ीना आमनु? ये इस वजह से कि अल्लाह ताला मददगार है उन लोगों का जो ईमान लाए। गुड। समिया, व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, इस्मु अन्ना और खबरु अन्ना क्या है?
الکافرین جو ہے وہ اسم انا ہے، لا مولا لہم جو وہ خبر انا ہوگا. لا مولا لہم جملہ ہے یا کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ جملہ ہے سر. جملہ ہے تو بتائیے کیا کیا ہے اس میں؟ لا حرف نفی ہو جائے گا، اور مولا جو ہوگا وہ خبر ہے سر رفعی حالت میں. عائشہ جبیں ان کو بتائیے لا کیا ہے اور مولا کیا ہے؟ لا نفی جنس. عائشہ یہ جبیں لا جس میں اسم جو ہے وہ لا مولا ہوگا، اور لہم جو ہے وہ خبر لا ہوگی. گڈ. لا نفی جنس ہے، مولا اسم لا ہے، لہم خبر لا ہے، یعنی شبہ جملہ خبر ہے. کیا ترجمہ ہوا عائشہ جبیں؟ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اور کافروں کے لیے کافروں کا کوئی مولا نہیں. کافروں کا کوئی مولا نہیں. مولا کون ہوتا ہے؟ ان کا کوئی والی اس طرح سے جو اس کے مین زویا، آتے ہیں. مولا کسے کہتے ہیں؟ استاد مددگار یا کارساز. آپ مددگار یا کارساز. ثنا طاہر، اللہ کے معاملے میں بھی، صحابہ کے معاملے میں بھی، دین کے معاملے میں بھی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرنا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو. مدد کیسے ایسے ہوگی؟ مدد یہ بھی مدد ہے اللہ کے دین کی. جی سر. اور کسی سے کوئی ڈر نہیں سوائے اللہ کے. بے شک سر. شبنم آئیے، آ کا اعراب بتائیے. جی سر. جی سر. حرف استفهام مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. گڈ. فا کا اعراب بتائیں. فا حرف استفهام مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. گڈ. درخشاں شیخ، لم کا اعراب بتائیں. جی سر. لم حرف نفی و قلب و جزم فی لا محل له من الاعراب. مبنی علی السکون. مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. نسیم نواز. جی سر. یسیرو. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، واو جمع ضمیر بارز متصل مبنی علی ہٹا دیا میں مبنی نے، علی اب یاد کریں جو ذہن میں ہے. جی سر. فعل مضارع مجزوم علامت جزمی حذف النون، اور جو اس کی فاعل ہے ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فاعل. مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. جی سر. عشرت جبیں، فی کا اعراب بتائیں. جی سر. حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. سمیہ عمران، الارضی کا اعراب بتائیں. اسم مجرور و علامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ. فا کا اعراب بتائیں. فا حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ینظرو کا بتائیں. فعل مضارع مجزوم و علامت جزمه حذف النون و واو الجماعہ ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. فی محل رفع فاعل. اوکے گڈ. ادیبہ. مریم مصباح. جی سر. استاد. ادیبہ کیفہ کا اعراب. اسم استفہام مبنی علی الفتح فی محل نصب وہو خبر کانا خبر مقدم. کانا مقدم. کانا کا اعراب بتائیں. فعل ماض مبنی علی الفتح و علامت فعل ماض علامت مبنی رفعہ و جزمہ و خبرہ و جو بھی دل میں آ رہا ہے بولتی جائیں. ماضی کا فعل کیا ماض ہوتا ہے؟ فعل الماض ناقص مبنی علی الفتح. بس بات ختم ہوگی، سٹوری اینڈ. جی سر. جی مریم مصباح، عاقبت کا اعراب بتائیں. جی سر. استاد پہلے عفوا میرے پیچھے سے نا آواز آ رہی تھی، اس وجہ سے مجھے مائک بند کرنا پڑا. عفوا پہلی بات کے.
عاقبة اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو خبر اسم كان سوري پہلے تو مضاف بتائیں نا، پھر اسم کانا آخر میں. ٹھیک ہے، وهو مضاف عفوا واسم كان ٹھیک ہے سر. الذین کا اعراب بتائیں. الذين اسم موصول ومبني على الفتح وهو مضاف إليه فی محل جر، فی محل جر. في محل في محل جر وهو مضاف إليه. شیخ عارفہ جی سر. من کا اعراب بتائیں. من حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. قبلی کا اعراب قبلی بتائیں. اسم مجرور بالحرف جر من وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف. ہم کا اعراب بتائیں. حاول غیبہ ضمیر بارز متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. گڈ میم ماشاء اللہ. اوکے جی. عظما آفرین دمرہ کا اعراب بتائیں. فعل ماض مبني على الفتح في محل مبني على الفتح الظاهر. اوکے. عائشہ جبیں لفظ الجلالہ کا اعراب بتائیں. اسم مرفوع وعلامة رفع ضمة الظاهرة وهو فاعل. ویری گڈ. الا کا اعراب بتائیں. حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ہم کا اعراب بتائیں. ضمیر بارز متصل مبني على السكون لا محل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ٹھیک ہے. اگر ہم میم کو بھی بیچ میں کاؤنٹ کریں گے تو پھر سکون، اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا یہاں پر کسرہ ہوگا. ٹھیک ہے. مبنی علی الکسری. جی. اوکے. واو کا بھی بتا دیں. حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ویری گڈ. ثانیہ جی سر. للکافرین میں لام کا اعراب بتائیں. حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. گڈ. الکافرین کا اعراب ہوگا اسم مجرور جمع مذکر سالم علامت جرہ الیا. جمع مذکر سالم میں جو علامت رفع کی ہوتی ہے وہ واو ہوتی ہے، اور جو نصب اور جر کی ہوتی ہے وہ یا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اور یہ ہے خبر مقدم. امثالو کا اعراب بتائیں. امثال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف ومبتدا مؤخر. ہاں کا اعراب بھی بتا دیں. حاول غیبہ ضمیر بارز متصل مبنی علی الکسر مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیہ. گڈ. ذالکا ایک منٹ. ذالکا مبین اساق جی سر. ذا کا اعراب بتائیں. ذاک اسم اشارت مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. ویری گڈ. سائمہ ملک لام کا اعراب بتائیں. سر لام پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا حرف ہے. جی سر. حرف مبنی علی الکسر لا محل له مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. اب دیکھیں میں نے کیا نام لکھا ہے اسکرین پر دیکھیں. حرف زائد سوری سر. حرف زائد لبعد مبنی علی الکسر للبعد. ٹھیک ہے. للبعد مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. کاف کا اعراب بتائیں. الکاف حرف خطاب مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. گڈ. نشمیہ با کا اعراب بتائیں. جی سر. جی. با حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. انا کا بتائیں. حرف ناسکین مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. لفظ الجلالہ کا بتائیں. لفظ جلالہ اسم منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ ظاہرہ وہو اسم انا. زویا مولا کا اعراب بتائیں. جی استاد. اسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة للتعذر وهو مضاف خبر إن. الذین کا.
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. آمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. گڈ ماشاء اللہ. رمشا زینب. حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. گڈ. أن حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الكافرين اسم منصوب وعلامة جمع سالم وعلامة نصبه يا اسم وهو اسم أن لا نفي لا حرف نفی للجنسی. حرف نفي للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مولى اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة وهو اسم لا. لام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هاء الغيبة ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر لام. ميم جمع الذكور حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ماشاء اللہ. گڈ. اوکے جی الحمدللہ. جہاں تک رہی تفسیر کی بات، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کفار قریش سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہوا ہے کہ کیا انہوں نے سیر نہیں کیا زمین میں، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو تھے ان کی عاقبت کیا ہوئی، ان پر کیسے عذاب ٹوٹے. دمر اللہ علیہم. علماء فرماتے ہیں اصل میں دمر یدمر تدمیرن یہ متعدی فعل ہے، یعنی دمرت البیت میں نے گھر کو تباہ کر دیا، دمرت البلد میں نے شہر تباہ کر دیا، دمر اللہ قریتن اللہ تعالیٰ نے ایک بستی تباہ کر دی. لیکن مفعول اس کا محذوف کر کے علی حرف جر لایا گیا ہے. اس علی حرف جر سے اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے مراد علماء یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان قوموں کو بلکہ ان قوموں سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں ان کو بھی تباہ کر دیا. تو یہ اس تباہی کے اندر شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، بیسیکلی کافرین کو سنایا جا رہا ہے کہ وہ جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کی اس کے سبب کہ وہ جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایسا ہی کچھ ہوگا، یہی کچھ ان کو ملے گا، ان کے لیے بھی یہی تدمیر کی سزا ہوگی. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یہ تباہی ان کو کیوں ملے گی؟ کیونکہ مومنوں کا تو کارساز، دوست، مدبر، مسبب سب کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن کافرین کا کوئی بھی نہیں ہے. لا نفی جنس ہے، یعنی ان کا کوئی کارساز نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی دوست نہیں. تو وہ یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا تو ولی ہے، مومنوں کا مولا ہے، مومنوں کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے. یہی اللہ نے بیان فرمایا پچھلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اس کے بعد اگلی آیت میں پھر آ رہا ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مولا پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک کے جو ہلکے سے درجے ہیں اس سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر کیفیت سے بچائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.